میں پارے سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا، آپ کے وصال کا بڑا ہی پیارا اور خوبصورت سا مختصر سا واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ آپ کی چونکہ بادشاہت زمین و آسمان پر ہر چیز پر تھے، آسمان میں سے مراد یعنی کہ جو آسمان میں اڑنے والی جو چیزیں ہیں ان پر بھی آپ کی حکومت تھی، جن جو ہے ان پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ حضرت آپ کے جو والد گرامی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان کے والد داؤد علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تھی۔ بیت المقدس جو فلسطین میں یروشلم میں ہے اور جس پر ابھی تنازع جاری ہے، اس بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، اور یہ وہاں پر اس جگہ پر شروع کی کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں پر خیمہ لگا کے وہاں پہ آپ نے رہنا شروع کیا تھا، تو عین اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام نے جو بعد میں آئے تو وہیں پر انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ کہ ابھی تعمیر شروع ہی ہوئی یا کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی تعمیر کو جاری رکھا، اور آپ نے وہ تعمیر جو ہے وہ جنوں سے تعمیر کروا رہے تھے۔ جن جو ہے وہ تعمیرات میں لگے ہوئے تھے، دن رات کی محنت کے ساتھ تعمیرات جاری تھی کہ ایک وقت آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا بھی وصال کا وقت جو ہے وہ قریب آیا، اور آپ نے بھی دنیا سے پردہ فرمانا تھا، اور تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی مولا کہ بیت المقدس کی تعمیر جاری ہے اور وقت جو ہے وہ قریب آ پہنچا ہے، تو اگر میرا وقت قریب آ گیا ہے، وصال اگر موت نے اگر برحق ہے آنی ہی ہے، تو پھر اس طرح کی ہو کہ میری موت میرا وصال ان جنوں پر ظاہر نہ ہو، ان کو نہ پتہ چلے کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، تاکہ یہ اپنے کام میں مسلسل جو ہے وہ لگے رہیں اور بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ جنوں کا چونکہ دعویٰ ہے کہ یہ غیب کا علم جانتے ہیں، یہ ہم چھپی چیزوں کو جان لیتے ہیں، اور خود سے یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی عطا کے بغیر اگر یہ دعویٰ ہے تو ان کا یہ دعویٰ بھی رد ہو جائے، ان کا یہ دعویٰ بھی رد ہو جائے کہ اس طرح ان کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب صرف اسی کے پاس جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، ہر جن کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے حجرے میں محراب میں چلے گئے اور وہاں پر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جو عصا مبارک تھا، جو لاٹھی تھی، اس لاٹھی کے سہارے آپ کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف رہتے، جو بھی آپ کی اس وقت کی عبادت تھی اس عبادت میں مصروف رہتے، اور کئی دن تک جو ہے وہ آپ کھڑے رہتے تھے۔ تو آپ چونکہ وہاں پر کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف ہوئے کہ عین اسی وقت میں عبادت کی حالت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آ گیا اور آپ کا وقت پورا ہو گیا اور وصال ہو گیا آپ کا، آپ دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، لیکن آپ وہیں پر کھڑے رہے۔ اب جن جو ہے وہ آپ کو دیکھتے تھے، یعنی آپ کے محراب سے جس طرح بھی وہ جان کر دیکھتے کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں، تو چونکہ صبح و شام جب بھی حاضری کا وقت ہوتا ہوگا وہ دیکھتے ہیں کہ حضور آپ جو ہیں اللہ کے نبی موجود ہیں، وہ تعمیرات میں لگے رہے، یہاں تک کہ تعمیرات مکمل ہو گئی۔ اور تعمیرات جب مکمل ہوئی، قریب پہنچی، تو ادھر جنوں پر بھی جو ہے وہ حیرت بہت زیادہ پڑ گئی کہ کافی دن تک، مہینہ اور کبھی کبھی 2 مہینے آپ اسی طرح کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف تو رہتے ہیں، اتنا تو ہے، لیکن اب سال گزر چکا ہے، 1 سال گزر گیا ہے، اور 1 سال تک اس طرح کھڑے رہنا یہ ہمارے لیے تعجب کی بات ہے۔ ان کو دل میں جو ہے وہ کھٹکا شروع ہوا، چونکہ ادھر تعمیرات بھی مکمل ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فریضہ سر انجام دینا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیمت کو، دابۃ الارض، زمین کا کیڑا ہے دیمت، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جا کے سلیمان علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے اس کو نیچے سے جو ہے وہ قریدنا شروع کرتا ہوں۔ وہ اللہ کے حکم سے 1 سال بعد وہ دیمک آئی اور اس نے لاٹھی کو کھایا، اور لاٹھی جو ہے وہ لڑکھڑائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو پھر جنوں کو پتہ چلا یہ تو بہت عرصہ پہلے جب سے ہم سمجھ رہے تھے، یہ تو تب سے وصال فرما چکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ،
کہ جب سلیمان پر ہم نے اس کی موت کا وقت پورا کیا تو اس بات کی خبر جنوں کو نہ ہو پائی تھی، الا دابۃ الارض، صرف ہم نے دیمک کو حکم دیا، صرف اس کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو جو ہے وہ نیچے سے کھاؤ، تأکل من ساعتہ، جب اس نے نیچے سے کھائی، فلما خر، تو جب آپ نیچے تشریف لائے، تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اب ان پر جنوں پر ظاہر ہو گیا کہ اگر تمہارے پاس علم غیب ہوتا تو تمہیں اسی وقت پتہ چل جاتا کہ جب سلیمان علیہ السلام کا وقت پورا ہوا تھا، تمہیں اس بات کا علم اسی وقت ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمہارے پاس علم غیب نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں سے وہ اپنی بیت المقدس کی تعمیر کا کام بھی مکمل کروایا۔ اس سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ ایک تو یہ کہ دیمک نے سب سے پہلے آ کے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ دیمک نے لاٹھی کو کھایا تھا، اور دنیا کی کسی بھی مخلوق کی، زمین کی، چاہے آہر کی، باہر کی، ہوا ہے، دھوپ ہے، کسی بھی مخلوق کی، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقیں ہیں، اور انسانی جسم پر یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اور مردے پر تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، مرنے کے بعد تو یہ ہوا اور یہ دھوپ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں کہ گلنا سننا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہے ان سب کو یہ حکم ہے کہ میرا نبی چاہے وہ زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میرے نبی کے ایک بھی بال کو جو ہے وہ خراب کر سکے، ایک بال کو بھی وہ کھا سکے، کسی بھی مخلوق کو اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے تأکل من ساعتہ، اللہ تعالیٰ نے جو دیمک کو حکم دیا وہ بھی اسی طرح کہ لاٹھی کو کھایا جائے گا، سلیمان کو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہونا، میرے نبی کو، میرے برگزیدہ بندے کو پھر بھی کچھ نہیں ہونا، یہ لاٹھی ہے، وہ تو ایک مخلوق ہے میری، اس کے ساتھ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کو کوئی چیز نہیں چھو سکتی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی ہے، نبیوں کے جسموں کو کھانا اس پر حرام کر دیا۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی دنیا سے وصال ظاہری کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے جیسا کہ اس کی شایان شان ہوتا ہے۔ ویسے بھی کیوں کرنا ہو، کیونکہ ایک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے، شہید کو مردہ کہنے سے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر منع کیا، وَلَا تَقُولُوا أَمْوَاتًا، میت نہیں کہہ سکتے، مردہ نہیں کہہ سکتے ہیں، موت آئی ہے لیکن میت نہیں ہے، مردہ نہیں ہے۔ اگر ایک امتی جو زندگی میں بظاہر ہو سکتا ہے، ہوں گے بھی کہ بظاہر زندگی میں کئی گناہ سرزد ہوئے ہوں، لیکن درجہ شہادت پانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے گناہوں کو مٹا کر ایسا درجہ دے دیتا ہے کہ اب وہ ہے تو میت حقیقت میں، لیکن میت کہنا منع ہے اس کو، کیونکہ وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، اور اس زندگی کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ خبردار انہیں مردہ کہتے ہو، یہ زندہ ہے اور یہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے اور اسے رزق دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ یہ کیسا زندہ ہے اور کیسا رزق ہوگا۔ جب ایک امتی کی یہ شان ہے تو وہ نبی کہ جس کا زندگی بھر کا بچپن سے لے کر آخر تک ایک ایک لمحہ عبادت کے اندر گزرا ہو، ایک ایک لمحہ ایک ایک دن تبلیغ دین میں گزرا ہو، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی طرح کی کوئی نافرمانی سرزد نہ ہوئی ہو، کہ معصوم عن الخطا ہے، کہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا ان سے، ہر لمحہ صبح اٹھتے ہیں تو امر بالمعروف، رات سوتے ہیں تو نہی عن المنکر کر کے سوتے ہیں، آنکھوں میں حیا ہے، زبان میں سچائی ہے، دل ہر وقت ذکر الہی میں مشغول ہے، تو ایسا نبی جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کا درجہ کیا شہید کے درجے سے بھی کمتر ہو جائے گا کہ اس کو معاذ اللہ مردہ کہہ دیا جائے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک امتی کی یہ شان ہے کہ اس کو مردہ نہیں کہا جا سکتا، کہ صرف اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، تو جس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزری ہو اس کو کیوں کر مردہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر صدقے، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، اور ان کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔